बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपके साथ आज मैं खैबर पख्तूनख्वा की जो मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर, दहशत गर्दों का जो लैंडस्केप है उस पर बात करेंगे और साथ ही बाजवड़ की असल सूरत हाल क्या है, नंबर वन। दूसरा ये है कि वाकई पख्तूनख्वा के लोग जो है सरों पर कुरान रख कर अब दहशत गर्दों के पास जरगा लेके जा रहे हैं, क्यों? ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से लोगों ने कुरान सर पे रख कर उनके पास जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि बाजवड़ की अगर हम देखें तो बाजवड़ की 7 तहसीलें हैं। वैसे ख़बर तो यही आ रही है कि जैसे पूरे बाजवड़ में जो है इस वक्त ऑपरेशन जारी है, लेकिन बाजवड़ के 7 तहसीलें हैं। वो कौन कौन से तहसीलें? 2 तहसीलें हैं जहाँ पे इस वक्त जो है ऑपरेशन हो रहा है। और ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है? क्या इस ऑपरेशन के लिए सूबाई हुकूमत के आशीर्वाद हासिल है या नहीं? इस ऑपरेशन के लिए बाजवड़ की मुकामी जो सियासी क़यादत है उनके साथ मशवरा किया गया है या नहीं? और क्या मुकामी मीडिया को इसी हवाले से कोई ब्रीफ दी जा रही है या नहीं? मीडिया को एतमाद में लिया है या नहीं? अगर नहीं लिया गया है तो इस वक्त जो सोशल मीडिया या जनरल जो खबरें चल रही है इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बाजवड़ से लेकर वजीरिस्तान तक जो है इस वक्त आप समझ लें कि आग की लपेट में है। ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये हकीकत है। बाजवड़ की सूरत हाल आपके सामने है। खैबर एजेंसी को उसी दिन आप लोगों ने देखा जो मुजाहिरीन पे जो फायरिंग की गई है और उसके बाद जो हुआ, ये सूरत हाल है। औरकज़े में आप लोगों को पता है खबर आई है, ऑपरेशन की बातें हो रही है। औरकज़े के साथ हंगू है और फिर जो है नीचे जाके कोरम एजेंसी और फिर वजीरिस्तान वगैरह। वजीरिस्तान में गुज़श्ता 1 महीने से कर्फ्यू लगाई जा रही है। उसके साथ टांग है और डेरा इस्माइल ख़ान और इसी तरह बनू करक और जो लकी मरवत के अजला है वहाँ पे मुसलसल ये अभी बनू में गुज़श्ता रोज़ आप लोगों के साथ मैंने एक वीलॉग में भी ये बात कही थी कि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि दहशतगर्द जो है वो बाज़ार के करीब जो इलाके हैं वहाँ पे आए हैं, लोगों के घरों में जो है वो रिहाइश पजीर हुए या घरों में वो बैठे हुए हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास है। और साथ ही वो जो है ना रोडों पे गश्त भी कर रहे हैं। और फिर सोने पे सुहागा इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा के IG पुलिस जो है जुल्फ़िकार साहब, उसका जो स्टेटमेंट आया कि हाईवेज जो है वो सिक्योर नहीं है और उसके लिए हम अभी काम कर रहे हैं। बदकिस्मती देके कि अभी IG से आपको पता चला कि यार खैबर पख्तूनख्वा के हाईवे सिक्योर नहीं है। और साथ ही ये और उससे 1-2 दिन पहले उसने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है। तो ये सूरत हाल है और वाकई नहीं है। इस तरह मैं अक्सर कहता हूँ अस्करियत मिलिटेंट के पास जो है थर्मल गन्स है, उनके पास नाइट विजन गॉगल है, उनके पास लॉन्ग रेंज स्नाइपर्स है, उनके पास ड्रोन है। पुलिस के पास क्या है ये आप सबको पता है। पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सेटिंग डक्स है उनके लिए, दहशत गर्दों के लिए। और यही वजह है कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी मारे जा रहे हैं, बाहर भी मारे जा रहे हैं। वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो ब्रेवरी से जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। तिरा में जो हुआ वो वहाँ पे बाकायदा उनके जो ये भूटान का जो इलाका है वहाँ पे बाकायदा उनकी जो है ना उनके जगह हैं रहने के लिए, वो रह रहे हैं। और यही वजह है कि जब लोगों ने कुरान हाथ पे रख के, सर पे रख के जब उनके पास चले गए और उनके साथ नेगोशिएशन हो गई, दिस इज़ अ स्टेट। यहाँ पे ये बात जहन में रखना, ये स्टेट है। रियासत के अंदर अवाम मजबूर है कि वो जाके दहशत गर्दों के साथ कुरान हाथ पे रख के हो गया। और उन लोगों ने उनको कहा कि चलो हम आपका मैसेज जो है आगे पहुंचा देते कि हमारी शूरा क्या, मतलब उसकी कम्युनिकेशन लाइन भी इंटैक्ट है। तो ये बाजवड़ में जो है, अगर बाजवड़ में देखें तो बाजवड़ में टोटल जो है 7 तहसीलें हैं। और इसमें जो 2 तहसीलें हैं जिसको वड़ मामून कहते हैं और लुए मामून, ये जो मामून का इलाका है ये जो है इस वक्त, बाकी अगर हम देखें तो सलारज़े तहसील में लोगों ने स्पेशली शहाबुद्दीन खान की सरबराही में जिस तरह अपनी तहसील या अपने इलाकों को बचा रखा है, मेरे ख्याल में वो दूसरों के लिए एक मिसाल तकलीदी हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये नावगे का तहसील है या चारमंग का है या रंग बरंग का है या खार का है, या इसी तरह ये जो तहसीलें हैं यहाँ पे रिलेटिवली जो है हालात कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो खुद भी निकलते हैं। वो कभी कभार सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी कहते हैं कि आप भी ना आए।
یہ بھی نہ آئے، آپ بھی نہ آئے، ہم خود اپنا تحفظ کر سکتے ہیں، ہم خود اپنے پولیس کی تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے، لیکن مامون کے علاقے میں پرابلم ہے کہ وہاں بھی شاید لوگوں کا اسی حوالے سے وہ نہ ہو۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جس طرح تیرا میں لوگوں نے کیا، باجوڑ میں بھی لوگوں نے قرآن جو ہے وہ سر پہ رکھ کے کہتے ہیں جی ان کے پاس جا رہے ہیں جرگہ کے لیے کہ وہ اس علاقے سے نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ان کو نکالنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ریاست نے آپریشن شروع کیا ہے۔ آپریشن کیسے شروع کیا ہے؟ آپریشن کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن آپریشن کے لیے لوگوں کا اعتماد بھی ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں آج پورے باجوڑ جو ہے اس سے جتنی خبریں آ رہی ہے وہ یہی مطلب یہ ہے کہ عجیب سی سگنلز جو ہے مل رہے ہیں، اور اس سے سیکیورٹی فورسز کا مورائل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈاؤن ہوگا، اور وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اسپیشلی ہمارے جوانوں کا، کہ وہ جا کے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو دہشت گردوں سے ان کو آزاد کر رہے ہیں، لیکن ڈاؤن لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ ایسا نہیں، وہ کسی اور کے اس پہ کر رہے ہیں۔ تو خدا را میں یہی اسی دن بھی میں نے کہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب عمائدین شمائدین چھوڑ کے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس بیٹھے۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر آپ باجوڑ سے اخونزادہ چٹان کر دے، شہاب الدین خان کر دے، اور وہ ہمارے جماعت اسلامی کے ہارون رشید صاحب کر دے، اب شوکت اللہ خان کر دے، اس طرح دیگر جو پی ٹی آئی کے جو گلداد خان ہے یا گل ظفر خان ہے یا دیگر ایم این اے جو ہے مبارک زیب وغیرہ جو بھی ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ ایکسیپٹ کرے، ان کو بلائے بیٹے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور کس طرح حل ہو سکتا ہے۔ یہ آ کے یہ جو میں تو اس کو ڈرامہ کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ عمائدین کا نام دیتے، سیکرٹری، چیف سیکرٹری یا ڈی سی صاحب اپنے پسند کے چند لوگوں کو بھیجتے ہیں، ان کو بڑی بڑی پگڑیاں پہنا کے آپ کو اصل صورتحال نہیں بتا رہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ عوام کا ٹرسٹ ریاست پہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس پہ لوگوں کو آپ گناہگار نہ ٹھہرائیں کہ لوگ جو ہے نا کبھی ان کے پاس ہے، کبھی لوگ جو ہے وہ ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ریاست لوگوں کو پروٹیکشن میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے ایک میں تو کہتا ہوں شرم کی بات ہے کہ جب عوام آ کے اب وہ جا رہے ہیں دہشت گردوں کے پاس کہ بابا خدا کے لیے یہاں سے نکل لو کیونکہ ہم تو ناکام ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جرگہ شرگہ کی پالیٹکس اب چھوڑ دینی چاہیے۔ حکومت کو، مرکزی حکومت کو اور صوبائی حکومت کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ صوبائی حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ وہ بھی امن چاہ رہی ہے۔ وہ جتنا بھی کوئی کہے کہ وہ نہیں، صوبائی حکومت ڈیفینیٹلی، چیف منسٹر کوئی بیوقوف چیف منسٹر ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میرے علاقے میں امن نہ ہو، میرے صوبے میں امن نہ ہو، لیکن ان کو تو سننا چاہیے نا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، مخالفت کیوں ہو رہی ہے۔ صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لینا چاہیے، نیشنل اسمبلی کو اعتماد میں لینا چاہیے، میڈیا کو ایک سٹیک ہولڈرز ہے اس کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ جب تک آپ ان کو اعتماد میں نہیں لیتے تو میں سمجھتا ہوں آپریشن پہ شک ہوگا لوگوں کو۔ تو اس وقت اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ 7 تحصیلوں میں 2 تحصیلوں میں مسئلہ کیوں ہے، سلارزے کو اگر ایک شہاب الدین خان پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اسی طرح دیگر تحصیلوں میں ایک ایک جرگے ہو کے لوگ آگے کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ نہ ہم پولیس ہمارے بچے ہیں۔ کیسے یہ پولیس کوئی باہر سے آئی ہوئی نہیں ہے، وہ وہی کے لوگ ہوتے ہیں، کیوں ان کو مارتے ہیں؟ تو اگر لوگ ان کے لیے، لیکن لوگوں کو پہلے ریاست نے اعتماد میں لینا ہوگا کہ ہاں ریاست۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپریشن کھیل کے آپریشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی مریض کا پیٹ کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ابھی آپریشن ہوگا باجوڑ میں، یہ دوسرا آپریشن ہے، لوگوں نقل مکانی کر رہے ہیں۔ پہلے سے بڑا آپریشن شہر دل ہوا تھا، پورے باجوڑ نے نقل مکانی کی تھی، وہ کیوں ناکام ہوا؟ اور کیا یہ نیا آپریشن جو ہو رہا ہے اس کے بعد وہی غلطی تو نہیں دہرائی جائے گی؟ اس پہ لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی ادارے، ہمارے حکومتی ادارے، ہماری بیوروکریسی، وہ ایک فالس ایگو کا وہ ہے۔ یہ ہم کبھی آ کے یہ جو سیاستدان ہے، ابھی ہم اخونزادہ چٹان سے بات کریں گے، ابھی ہم شہاب الدین خان سے بات کریں گے، ابھی ہم ہارون رشید سے بات کریں گے، کیونکہ یہ تو 2-3 جماعتیں پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے، 2-3 جنگی کتابیں پڑھ کے یا جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کی کتابیں پڑھ کے ڈپٹی کمشنر بڑا افسر بن جاتا ہے، چیف سیکرٹری، یہ سیکرٹریز بڑے بڑے لوگ بن جاتے ہیں، پھر ان کو عوام کیڑے مکوڑے اور عوام کے نمائندے کیڑے مکوڑے لگ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا را ان سے پوچھ لے کہ کیا کرنا ہے، ان کو پتا ہے۔ ہمارے ہاں پشتو میں کہتے ہیں دکلی پیچ کم دے دکلی سوئے سی، مطلب یہ ہے کہ گاؤں کا شکاری کتا جو ہوتا ہے وہاں پہ شکار اچھی طرح کر سکتا ہے۔ تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کیا ہے، ان کو ایک ایک انچ کا پتا ہے، پولیس کو بھی پتا ہوتا ہے۔ تو ریاست کے ساتھ نہ کھیلیں،
یہ گڈی گڈی کا کھیل نہ کھیلے. اعتماد، یہ ریاست سب کا ہے، پاکستان سب کا ہے، یہ صوبائی حکومت کا، مرکزی حکومت کا، عسکری قیادت کا، سب کا ہے، لیکن اس کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا. ابھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی متبادل نظام نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ٹھہریں گے. اس میں خواتین ہیں، پردہ دار خواتین ہیں، قبائلی خواتین ہیں. اسی طرح جو میڈیا پہ جو آ رہا ہے اس کا ایک اور امیج جا رہا ہے، غلط امپریشن جا رہا ہے، کیونکہ سیاسی لیڈرشپ آپ نے اعتماد میں نہیں لیا ہے، سماجی لیڈرشپ اعتماد میں نہیں لیا ہے. صرف بیوروکریسی اور سیکیورٹی فورسز فیصلے کرتے ہیں، ان کے منتخب نمائندے چیخ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو لوے مامون اور وڑ مامون سے لوگ جو ہے نقل مکانی کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی عورتیں بیچارے نہ نکالنے کا کوئی انتظام ہے، نہ ان کو سیٹل کرنے کا کوئی انتظام ہے. تو ظاہری بات ہے اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. ڈپٹی کمشنر صاحب نے کرفیو لگائی، لوگ کرفیو کی وائلیشن سے اس دن ایک بچے کو جو ہے گولی مار دی گئی ہے. تو تھوڑا سا ریاستی اداروں کو جو سچویشن ہے اس کا ادراک کرنا پڑے گا، ہماری حکومتوں کو ادراک کرنا پڑے گا. عوامی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. تو ہم کیوں شرما رہے ہیں کہ عوامی قیادت کو ہم اعتماد میں لے لیں؟ یہ ملک سب کا ہے، وہ بھی چاہیں گے. شہاب الدین خان بھی چاہے گا کہ باجوڑ میں امن ہو، شاہ گل بھی چاہے گا کہ شاہ گل افریدی صاحب کی باجوڑ میں امن ہو، حمید اللہ جان بھی چاہے گا کہ وہاں پہ امن ہو، نور الحق قادری بھی چاہے گا کہ وہاں پہ امن ہو. اسی طرح ہر ایک بندہ، اگر آپ پوچھے وزیرستان کی سیاسی قیادت سے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہمارا علاقہ بدامنی اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہو. لیکن یہ ہے کہ ان کو اعتماد میں لیں، ان سے پوچھنا چاہیے اور ان کا جو سیٹلمنٹ ہے یہ کرنی چاہیے. اور اس وقت پختونخوا کی جو صورتحال ہے واقعی کافی محدود ہے. لوگ اب تو صرف باجوڑ سے لوگ نکل کے سروں پہ قرآن رکھ کے دہشت گردوں کے پاس جا رہے ہیں. اب تو صرف خیبر ایجنسی سے ہو رہا ہے. یہ اب سنو بال ہوگا، اب پورے پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ سروں پہ قرآن رکھ کے دہشت گردوں کے پاس جرگہ جائیں گے. تو پھر ریاست کی کیا حیثیت رہے گی؟ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے.